الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، اور علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 ختم ہوا، اس سے اگلی 2 آیات تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک کامل و مکمل کتاب ہے، اس میں پورا نظام حیات موجود ہے، خواہ عقائد ہوں یا نظریات، معیشت ہو یا معاشرت، سائنس ہو یا ٹیکنالوجی، علم فلکیات ہو یا ارضیات، علم نجوم ہو، علم شمس ہو، علم قمر ہو یا علم السماوات، خلا ہو یا فضا، دنیا ہو یا آخرت، سب کا علم قرآن میں ہے اور ہمیں رہنمائی کرتا ہی رہتا ہے قرآن۔ معاشرے میں جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک خامی اور خرابی یہ ہے کہ معاشرے کی گرد، معاشرے کی غبار، معاشرے کا زوال، معاشرے کے اثرات، معاشرے کے خود ساختہ نشیب و فراز نوجوان نسل پر پڑتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور جن والدین نے ان کو پالا تھا، تعلیم دلوائی تھی، پڑھایا تھا، تربیت کی تھی، اور اپنی طرف سے نفع نقصان ہر چیز کا بتایا تھا، تازہ ہوا لگتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آندھی کی طرح اس کی جوانی ہوتی ہے، شباب و کباب اس کا سب سے اولی مسئلہ ہوتا ہے، طاؤس و رباب کو وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے، پھر اسے وہ یاد نہیں رہتے جنہوں نے ان کو ظاہری اعتبار سے یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے ہاں اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ ہماری فکر کرے گی، ہمارے مرنے کے بعد وہ اپنی فکر میں اتنے فکر مند ہو جائیں گے کہ ان کو کسی اور